اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نادیہ خان قادری کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ کیا احکامات ہونے چاہیے. اور دوسری بات جو ہے کیا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں غربت بھی ہے, افلاس بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب جن حالات سے گزرنا پڑا ہے کہ بہت ساری خواتین جو بیچاری شادی مہنگی ہونے کی وجہ سے, ناجائز جو ہے رسومات کی وجہ سے وہ اپنے گھر کی ہو نہیں پاتی, سر میں سفید چاندی آ رہی ہے, وہ بجائے اس کے کہ اس انتظار میں رہے کہ کوئی شہزادہ آئے گا یا اس طرح کہ اپنے ذہن میں جو بندے نے اپنے بنائے ہوتے ہیں خیالات اور اپنی ایکسپیکٹیشن لگائی ہوتی ہیں, تو اس کے انتظار کی بجائے اگر آپ کو کوئی ایسا رشتہ پیشکش ہوتی ہے تو خواتین کو اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا؟ خواتین کو اس کے حوالے سے صبر و قناعت کا جو ایک اللہ رب العزت نے پیرامیٹر جنت کا بھی آپ کہہ رہے تھے نا, جنت میں کیا ان کو ملے گا, جنت میں ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا ہی ثمر ملے گا. سبحان اللہ. وہ کیسے کرتی ہیں صبر و قناعت؟ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنے لگی تھی پہلے بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی امہات المومنین ہیں ان کا صبر, حضور علیہ السلام نے انہیں الگ الگ سے گھر جو ہیں وہ دیے ہوئے تھے, اور پھر آپ سٹے فرماتے تھے اس گھر میں, اور وہاں ساری اکٹھی ہوتی تھی, اور آپ جن کے گھر میں گئے ہوتے تھے وہاں رات جو ہے قیام کرتے تھے, اور ساری خوش اسلوبی سے اپنے اپنے گھروں میں حجرہ میں آ جایا کرتی تھی. تو آپ نے یہ کہا, سوال کیا کہ جو 20% مرد ہے اور 80% میں, تو وہاں پہ یقیناً اسلام یہی کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ خواتین کے بال جو سفید ہوں اور ان کا ایمان جو ہے وہ نامکمل رہے اور وہ کامل نہ ہو پائے, اس سے بہتر ہے کہ عورت جو ہے وہ اچھا مرد نیک. رزق کا وعدہ تو اسامہ بھائی اس ذات پاک کا ہے, مگر ہم رزق پہ قناعت نہیں کرتے. ہمیں عیش و عشرت کی زندگی نے فنا کر دیا ہے. ہم کسی کی گاڑی دے کے چاہتے ہیں اس سے بڑی گاڑی ہمارے پاس ہو, گھر کوٹھی دے کے ہم سلیکشن نیت بھی نہیں بھرتی, اور ہمارے پیرنٹس ہمارے اندر. اور ایک چیز جو میں بار بار آپ کو مینشن کرتی ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی عورت پر یہ فرض نہیں ہے گھر کی کام کاج کرنا. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر فرض نہیں ہے, مان لیا 2 منٹ کے لیے, حضور نے تو ایک مثال رکھی, تو کیا فاطمہ الزہرا پہ فرض تھا؟ اللہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ پہ فرض تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ جو ملکۃ العرب ہمیشہ ان کی مثال کہ آپ نے بادشاہی تھی, وہ آپ اس وقت بادشاہ تھی میں سمجھتی ہوں, وہ چھوڑ کے تو آپ حضور کی غلامی میں آئیں, اپنے ہاتھوں سے حضور کے کپڑے دھوئے, سختیاں کاٹی, اور آپ کی مثال ہمیشہ شیب ابی طالب کی دی جاتی ہے. وہاں پہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح افلاس میں, بھوک میں, سوشل بائیکاٹ تھا اور اس کے اندر آپ نے پالا, اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ میں خدیجہ تمہارا احسان مند ہوں. کیا ہم میں سے کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر یہ کہے کہ ہے میری زوجہ میں تیرا احسان مند ہوں؟ ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں. ہمیں تو دیکھنا یہ ابھی میں سمجھتا کرونا جو پینڈیمک سچویشن ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں اس وجہ سے کہ مرد جو پہلے گھر لے کے آتا تھا پیسہ تنخواہ کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں, تجارت کی صورت میں, وہ ویسے کاروبار نہیں رہے, وہ جیسے ہی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو خواتین کے وہ جو ڈیمانڈز ہیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کمی ہونے کی بجائے وہ ویسی ہیں ڈیمانڈز وہاں پہ, لیکن وہ مرد پوری نہیں کر پا رہا, تو گھروں کے حالات جو بہتر نہیں ہو پا رہے. دیکھیں حالات جو ہیں وہ کیسے بھی ہوں, اللہ رب العزت نے جو وعدہ ایک کر دیا وہ میں نے پہلے مینشن کیا, وہ آپ کو ملتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ایک سلسلے رکھے ہیں. اب کمی اور جو اوپر اپس اینڈ ڈاؤن لائف کا ایک حصہ ہے, دا پارٹ آف لائف ہے, اس میں آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, مگر ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے خواتین کی کہ اگر اوپر آ گیا تو اس کو اچھے طریقے سے خرچ کر لیں, اس دور میں اچھا جی لیں. ہاں اگر کم آ گیا تو فاطمہ الزہرا کی مثال آگے رکھ کے, تو ان کی طرح ان کا انار کھانے کو جی جا رہا تھا, تو مولا علی کے پاس مفلسی تھی, انار نہیں لا سکتے تھے, سوچتے رہے فائنلی خریدا. راستے میں ایک سوالی آیا, سائل آیا, اس کو دے دیا. اب آپ جو ہے گھر تشریف فرما ہو گئے, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جھگڑا نہیں کیا. وہ جب دیکھا نا آپ نے ان کے چہرے بخار تھا اور آپ نے خود اظہار کیا تھا خواہش کا, اور آپ کے پوچھنے پر کیا وہ بھی, تو نہیں لے کے آئے. تو فاطمہ الزہرا وہ سمجھ گئیں کہ میرا شوہر, اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, شوہر جب پریشان حال کسی پریشانی میں گھر آتا ہے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے, لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتی. ہاں بالکل, اور ان کا مولا علی کا چہرہ ایسا ہوا, تو آپ نے کہا کہ وہ لے کے تو میں آیا تھا لیکن راستے میں سوالی مل گیا. دستک ہوئی, باہر نوک ہوئی, تو ایک صحابی آئے, کہا یہ حضور نے بھیجا ہے. وہ کچھ تھیلی میں باندھا, کھولا تو 10 انار تھے. اللہ اکبر. مطلب آپ کا توکل جو ہے وہ اللہ پر بڑا بلند ہونا چاہیے. ناظرین کرام, ہماری گفتگو کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن,
میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس کرتا کیا ہے؟ لباس موسم کی شدت سے بچاتا ہے. اگر سردی ہے تو آپ کو گرمی بنا دیتا ہے, اگر آپ کے ہاں گرم موسم ہے تو ٹھنڈک دیتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے اندر جو عیب ہیں, جو آپ کے زخم ہیں, ان کو ڈھانپتا ہے, ان کو بچاتا ہے موسم کی سختی سے. تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت اختیار کرنی ہے. اور ہاں اگر آپ کے ہاں معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کار خیر میں اور اس سمجھتے ہیں نیکی کام میں آگے بڑھ رہے ہیں, انہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو ہماری بیٹیاں, جو بہنیں گھروں میں موجود ہیں اور ان